والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جہاں اہل ایمان کو بہت سے کاموں کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دے اس کی طرف بطور خاص تنبیہ فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک چیز نفاق ہے۔ نفاق یہ ہے کہ ایک انسان کا ظاہر مسلمانوں والا ہو اور اس کے باطن کے اندر اس نے دل سے اسلام کو قبول نہ کیا۔ اس نفاق کو نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے وہ یہ تھے، یعنی یہ منافق کی بدترین شکل ہے۔ دوسرا نفاق ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی یہ ہے کہ کچھ اعمال کو شریعت نے نفاق کہا ہے، ایک مسلمان کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کی تفصیل قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی یعنی بیان کی گئی۔ جیسے مشہور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اذا حدث کذب، وہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ جو نفاق عملی ہے صحابہ کرام اس سے بھی ڈرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا قول پیش کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی، کلہم، اور ان میں سے ہر ایک اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا تھا۔ یعنی یہ اتنی خطرناک چیز کہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق نہ آ جائے۔ یہ ظاہر ہے بہت خطرناک چیز ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر یہاں تک فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، یعنی وہ کافر سے بھی بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا۔ تو مسلمانوں کو تو دھوکہ نہیں دیا، اس نے حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا۔ اسی تناظر میں اسی قرآن مجید کے اندر منافقین کی بار بار اتنی علامتیں ذکر کی گئی کہ ان کے اندر یہ علامت ہے، ان کی یہ علامتیں ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں،
حتیٰ کہ فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا یہ بھی منافقین کی علامت ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے وہ سست ہو کر بے دلی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان منافقین کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے سورہ توبہ کے اندر ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا درس ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا پکا صحابی تھا، سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اچھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ ظاہر وہ منافق تو تھا لیکن وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا مسجد نبوی میں، اس کا ظاہری اسلام والا تھا، تو ظاہری وہ سارے وہ کام کرتے جو مسلمان کرتے ہیں۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی، ہم یوں کہیں کہ مسجد نبوی کا نمازی، اور یوں سب کے ساتھ بیٹھنے والا، تو اس کے بیٹا تھا، آخر اس نے ایک اس خواہش کا اظہار کیا اور اس بات کا بھی تقاضا کیا کہ آپ اپنی قمیص مبارک جو ہے بطور کفن کے دے دیں، تو آپ نے اس کا بھی وعدہ فرما لیا۔ جب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اس نے فلاں موقع پر مسلمانوں کو یہ نقصان دیا، فلاں موقع پر یہ نقصان دیا، فلاں موقع پر یہ نقصان دیا۔ وقد نہاک ربک، اور آپ کے رب نے آپ کو منع کیا ہے، یعنی یہ آیت نازل ہو گئی تھی۔ آیت یہ ہے کہ استغفر لہم، اے پیغمبر آپ بخشش کی دعا کریں ان کے لیے، منافقین کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، یعنی یہ برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے آیت کے سیاق میں جناب عمر سے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مطلب اس جگہ جو کہا ہے کہ آپ بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، جسے اختیار ہے، برابر ہے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو آپ نے فرمایا سأزيد علی ھذا، میں اس پر 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا تاکہ اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ تو بہرحال جب آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر ان منافقین میں سے جو بھی مر جائے تو اب آپ نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے جناب عمر بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت جو جرأت کی تھی تو مجھے اپنی جرأت پر بھی تعجب ہو رہا تھا، لیکن اس آیت کے سیاق میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا سوچئے کہ ایک شخص کی نماز جنازہ کوئی عام آدمی نہیں پڑھا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے، پھر مسجد، اس مسجد کا وہ نمازی جو مسجد نبوی ہے،
پھر اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں صف بنا کر وہ صحابہ کرام ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بطور کفن کے بھی اسے دیا بعد میں، اور آپ نے اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر ایمان جیسی دولت سے محروم ہو اور اس میں نفاق ہو تو فرمایا کہ اس کے کسی کام نہ آ سکے۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے درس یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بہت ساری چیزیں لوگوں کو علم نہیں تھا۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ کئی لوگ عمرے پر جاتے، حج پر جاتے تو زمزم کے اندر اپنا کفن دھو کر لاتے تھے، اور پھر یہ ذہن ہوتا تھا، وہ وصیت ہوتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ اس کفن نے ٹھیک ہے، اس کو آپ نے زمزم سے دھویا ہے، تو وہ کفن آپ کو آپ کے اعمال کے اعتبار سے کفایت نہیں کرے گا۔ یعنی آپ کو جس چیز نے کفایت کرنا ہے وہ آپ کا عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر کے اوپر ایک سایہ دیکھا تو آپ نے اس کو ہٹا دیا اور فرمایا اس کے لیے اس کے عمل کا سایہ کافی ہے۔ جو اگر اس کے عمل اچھے ہیں تو انسان کو جو ضرورت ہے وہ اندر ہے، باہر آپ جتنا بھی کوئی ڈیکوریشن کر لیں اس سے مرنے والے کو کیا فائدہ۔ تو انسان اپنے اعمال پر نظر رکھے، اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دے، اور اپنے عمل کو ہر قسم کے ریا سے اور ہر قسم کے نفاق سے بچانے کی کوشش کرے، وگرنہ یہ چیزیں، یہ گناہ جن کو انسان بعض دفعہ معمولی سمجھتا ہے اور وہ بسا اوقات اس کے اعمال کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں، کہ یہاں اتنے زیادہ شرف اس کے پاس ہونے کے باوجود اس کو کوئی کفایت نہ کر سکے۔ کفایت جس چیز نے کرنا تھا وہ ظاہر خالص ایمان تھا۔ تو ہمیشہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے کہ کہیں میرے اندر، میرے عمل کے اندر کسی قسم کی کا کوئی نفاق یا آمیزش تو نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام اس سے بہت ڈرتے تھے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک ایک موقع پر جناب حذیفہ سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے انہیں کچھ خاص منافقین کے نام بتائے، تو کہا کہ وہ نام مجھے بتا دو۔ تو کہا یہ تو اللہ کے رسول کا راز ہے، وہ آپ نے صرف مجھے بتائے تھے۔ جناب عمر نے پھر اس سے کہا کہ اچھا چلو یہ بتا دو، ان ناموں کے اندر میرا نام ہے؟ یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جناب عمر صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبوت کا تاج پہناتا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہناتا۔ یہاں تک ہے جامع ترمذی کی روایت میں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسانہ عمر، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، لیکن وہ بھی اس مسئلے کے اندر اتنے خائف ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے ریا اور نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔